السلام علیکم احباب. کہانی کتنا خوبصورت پر اسرار اور معنی خیز ورڈ ہے نا. لفظ ہے کہانی. ہم سب کہیں نہ کہیں ایک کہانی ہی تو ہیں. ہم سب اپنے اندر بہت سے راز، بہت سی حقائقیں، بہت سے واقعات، بہت سی آزمائشوں سے گزر کر جس جگہ پر ابھی تک پہنچے ہیں یا جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے، یہ سب ایک کہانی ہی تو ہے. پہلے پہل محض ایک عادت تھی، وقت گزارنے کا ایک سادہ سا بہانہ. مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں وقت نہیں گزار رہا، بلکہ وقت مجھے گزار رہا ہے. اور میں اس کے بیچ کہیں ایک کردار بن کر رہ گیا ہوں. میں نے اپنے دل کے راز کبھی سیدھے لفظوں میں نہیں گئے. شاید ہمت نہیں تھی، یا شاید سچ اتنا ننگا تھا کہ لفظوں کے کپڑے مانگنے پڑ رہے تھے. سو میں نے کردار تخلیق کیے، کچھ کمزور، کچھ بہادر، کچھ خاموش، کچھ شور شرابے سے بھرے ہوئے. اور پھر میں نے ان سب میں اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا. اب جب میں کہانی سناتا ہوں تو سننے والے کسی اور کی زندگی سنتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ سب میں ہی تو ہوں. ایک کردار ہے جو ہر محفل میں ہنستا ہے. لوگ اسے خوش مزاج کہتے ہیں، اس کے لطیفوں پر کہے لگاتے ہیں. مگر جب کہانی ختم ہوتی ہے تو وہی کردار خاموشی کے گہرے کمرے میں اپنی ہنسی اتار دیتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہو. اور ایک کردار جو ہمیشہ یوں تو مضبوط دکھائی دیتا ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ کبھی نہیں جھکتا، وہ کبھی نہیں روتا. مگر اس کی آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا سا دکھ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. وہ ایک کردار ایسا بھی ہے جو ہر بار محبت کرتا ہے، پورے یقین کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، اور ہر بار تھوڑا تھوڑا سا کم ہوتا جاتا ہے. یہ سب کردار میں نے نہیں بنائے، میں نے انہیں تراشا ہی نہیں، بلکہ یہ سب کردار مل کر مجھے بناتے ہیں، آپ کو بناتے ہیں. آپ کے ارد گرد آپ کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے محفل قدا کے دو، یہ سب وہی تو کردار ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ایک دن کہانیاں سنانا چھوڑ دوں تو کیا میرے راز ختم ہو جائیں گے، یا وہ کسی اور شکل میں، کسی اور آواز میں پھر بھی خود کو ظاہر کر لیں گے. شاید سچ یہ ہے کہ راز کبھی چھپتے نہیں، وہ صرف انداز بدلتے ہیں. میں جب لکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے خود کو بچا رہا ہوں، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص تنکے پکڑتا ہے، میں لفظ پکڑتا ہوں، اور یوں میں زندہ رہتا ہوں اپنی ہی کہانیوں کے اندر. اب میں جان گیا ہوں کہ کہانیاں سنانا ایک فن نہیں ہے، ایک ضرورت ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر میں اپنے اندر کے شور کو خاموشی میں بدلتا ہوں، اور اپنی اس خاموشی کو ایک معنی دے دیتا ہوں. میں کہانیاں سناتا رہوں گا، کیونکہ جب تک کہانیاں باقی ہیں تب تک میں بھی باقی ہوں. اسی موضوع پر ایک غزل، جو غزل کہوں، نظم کہوں، جو بھی کہوں، کچھ اشعار ہیں جو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ
کیسی کیسی کہانیاں سنانے لگا ہوں، میں خود کو خود سے چھپانے لگا ہوں، ہر ایک چہرہ کتابوں سا کھلا ہے مجھ پر، میں لوگوں کو بھی پڑھانے لگا ہوں، جو لفظ دل میں سلگتے رہے مدت سے، انہیں اب میں زمانے کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ کون ہے جو میرے اندر بولتا ہے؟ میں کسی کے راز میں کس کے راز سب کو بتانے لگا ہوں۔ کبھی جو درد تھا سینے میں دفن سا کبھی جو درد تھا سینے میں دفن سا، وہی میں ہنستے ہوئے گنگنانے لگا ہوں۔ مجھے خبر بھی نہیں اور یہ ہنر کیسا، مجھے خبر بھی نہیں اور یہ ہنر کیسا، میں اپنے زخم سب کو سنانے لگا ہوں۔ جو لوگ مل کر بھی تنہا چھوڑ جاتے تھے، میں ان کی یاد میں محفل سجانے لگا ہوں۔ کسی کے ہجر نے کیا یہ اثر دکھایا ہے، میں اپنے آپ سے نظریں چرانے لگا ہوں۔ وہ بات جس کو چھپاتا تھا عمر بھر مجھ کو، وہ بات جس کو چھپانا تھا عمر بھر مجھ کو، وہی میں ہر کسی کو سنانے لگا ہوں۔ ایک ایسا شوق ہے لفظوں کی آڑ میں رہنا، کیا خوبصورت لائن ہے کہ ایک ایسا شوق ہے لفظوں کی آڑ میں رہنا، میں اپنے چہرے بدلنے لگا ہوں۔ کبھی میں ہنستا ہوں وجہ محفل میں یہاں، کبھی میں ہنستا ہوں بے وجہ محفل میں یہاں، کبھی اکیلے میں خود کو رلانے لگا ہوں۔ میں اپنے دل کی عدالت میں خود ہی مجرم ہوں، میں خود ہی خود کو سزا بھی سنانے لگا ہوں۔ یہ کون سی ہے طلب جو قرار دیتی نہیں، میں اپنی نیند بھی اب تو گنوانے لگا ہوں۔ وہی پرانے سے قصے، وہی ادھورے سے خواب، میں بار بار انہیں دہرانے لگا ہوں۔ کسی کی ایک نظر نے بدل دیا ہے مجھے، میں اپنی ذات کو اب آزمانے لگا ہوں۔ میں جس کو بھولنے نکلا تھا شہر بھر میں کبھی، اسی کا نام گلی گلی چلانے لگا ہوں۔ یہ دل بھی کتنا عجب ہے کہ مانتا ہی نہیں، میں لاکھ چاہوں مگر ہار ماننے لگا ہے۔ میں اپنے لفظ میں خود کو قید کرتا رہا، اب انہی لفظوں سے خود کو چھڑانے لگا ہوں۔ یہ زندگی بھی عجب ایک کہانی بن بیٹھی، میں اس کی موڑ نئے اب بنانے لگا ہوں۔ فضل یہ فن بھی کمال جنوں ہے شاید، میں اپنے درد کو فن سے سجانے لگا ہوں۔